بلا شبہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تجھ سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں، تیری بارگاہ ہمیں توبہ کرتے ہیں اور تیری ہر خیر کی تعریف کرتے ہیں۔ تیرے چہرے کی تعظیم میں تیرے لیے ہر طرح کی تعریف قائم ہے۔ تو میرا کتنا لائق اور زیبا الہ ہے۔ اے کبریا والے، تیرے لیے تمام تعریف ہے، اور جو تیری حمد کے ساتھ شکر گزار ہو اس نے شکر کو پا لیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں بلند احکامات والی شریعت سے مختص کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ سب سے بہتر مخلوق ہیں، وہ آسانی اور عظیم اقدار کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ اے اللہ، تو درود و برکت اور انعام نازل فرما ہمارے نبی محمد بن عبداللہ پر، جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے کائنات کو تپتی جاہلیت سے نکالا، اور آپ کی آل اور نیک صحابہ کرام پر جو ہدایت کے امام اور نشان راہ ہیں، تابعین پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے سچائی کے ساتھ اچھی طرح ان کا اتباع کیا۔ اور اے فضل والے، تو ہمیشہ سلامتی نازل فرما جب تک روشنی اور تاریکی کی باہم گردش جاری رہے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ تقوی کے خصائص اور امتیازات عظیم الشان ہیں۔ تقوی نفس کی لغزشوں اور خطاؤں کی معافی، اور دین و دنیا میں نفس کی صالحیت کا مقام ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا۔ اللہ تم پر رحم فرمائے، تم رب العالمین کے تقوی کو لازم پکڑو، کیونکہ تقوی دنیا میں عزت، حفاظت اور مرجع ہے۔ اس میں دونوں جہانوں کی دولت مندی ہے، چنانچہ تم اسے مضبوط سے تھامو اور اس سے چمٹے رہو، اپنی بات اور مدعا کو حاصل کرو گے۔ مسلمانوں، شریعت اسلامیہ کے نصوص میں غور و فکر اور اس کے احکامات اور مقاصد کا تتبع کرنے والے کو شک لاحق نہیں ہوگا کہ یہ سب بندوں کی مصلحتوں کے لیے، ان کی خاطر بھلائی کو پورا کرنے اور دین و دنیا میں ان سے نقصان کو دور اور تنگی کو ختم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان میں لفظ کی عمدگی، تعبیر کی باریکی، فکر کی وضاحت اور فہم معنی کی آسانی ہے۔ ساتھ ہی نہ ان کے الفاظ میں پیچیدگی ہے، نہ ان کے معانی میں الجھن، اور نہ ان کے مقاصد میں ابہام، بلکہ انسان جب جب ان کو سمجھنے اور ان کے نتائج اور مقاصد کے ادراک میں گہرائی سے کام لے گا، اس کی بصیرت ایسی خالص حقیقت، ظاہر امتیاز اور تابناک خصوصیت سے روشناس ہوگی جو اسلام کو ممتاز بناتی ہے اور اسے کامیابی اور لیاقت کے تاجوں سے آراستہ کرتی ہے، اور وہ ہے آسانی اور رواداری کی خصوصیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آسان حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ اس اہم موضوع کی یاد دہانی ایسے زمانے میں ہو رہی ہے جبکہ افراط و تفریط، غلو اور بیزاری کے دو کناروں کے درمیان صحیح اسلام کی غلط سمجھ عام ہو چکی ہے۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، تم کسی بھی معاملے میں غلو نہ کرو اور میانہ روی اختیار کرو۔ چیزوں کے معتدل حصے کے دونوں کنارے قابل مذمت ہے۔ مومنوں، اللہ جل وعلا نے اسلام کو انسانیت پر رحمت و شفقت کی شکل میں مقرر فرمایا ہے۔ اس کے احکامات بندوں پر مشکل نہیں ہوتے، بلکہ اللہ نے اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا ہے جن کا نفوس تقاضا کرتے ہیں اور جن مخلوق کی تخلیق ہوئی ہے، اور ان سے بوجھ اور تنگی کو دور فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ امام طبری رحمہ اللہ نے کہا، تمہارے رب نے تمہارے اس دین میں جس کے ذریعے تمہیں اپنا عبادت گزار بنایا ہے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، بلکہ تمہارے اوپر کشادگی رکھی ہے۔ چنانچہ بعض گناہوں سے نکلنے کا راستہ توبہ کو، بعض گناہوں سے کفارہ کو، اور بعض گناہوں سے قصاص کو مقرر فرمایا۔ لہذا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ارتکاب مومن کرے مگر دین اسلام میں اس سے نکلنے کا راستہ ہے۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ اسلام کشادگی، رواداری، آسانی، میانہ روی اور اعتدال کا دین ہے۔ علماء اسلام کے نزدیک مسلم اصولوں میں سے یہ ہے کہ عام اور مخصوص چیزوں میں اصل اباحت ہے۔
اس لیے اس زمین کی ہر چیز انسان کے لیے مباح ہے کہ اسے کھائے پیے اور استعمال کرے، سوائے ان چیزوں کے جن کی حرمت خباثت یا نقصان کی وجہ سے نص میں وارد ہوئی ہے۔ شریعت کے احکامات میں غور و خوض کرنے والا یہ پائے گا کہ مباح چیزوں کے مقابلے میں حرام چیزیں بہت ہی کم ہیں، اور اسلام نے جب ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو انہیں بیکار نہیں بلکہ ضرورت کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پاکیزہ چیزوں کو وہ حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ باوجود اس کے حرام چیزیں بھی مجبوریوں کے وقت مباح کی گئی ہیں۔ شریعت کے اصول و ضوابط ایک مرتبے کے نہیں ہیں، بلکہ ان میں کچھ احکامات ایسے ہیں جن میں حالات، عادات اور اوقات کے مد نظر بڑی تخفیف کی گئی ہے۔ یہ احکامات اللہ نے اپنے بندوں پر تخفیف کرنے کے لیے مقرر فرمائے ہیں، اور جنہیں علماء نے رخصتوں کا نام دیا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو ان رخصتوں کو ان کی جگہوں میں لینے پر ابھارا ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی رخصتیں کی جائیں جیسے وہ ناپسند فرماتا ہے کہ اس کی معصیت کی جائے۔ مسلمانوں، اگر ہم اپنی عقلوں کو بعد ان چیزوں کی طرف موڑے جنہیں بلند شریعت کے احکام نے ثابت کیا ہے، تو ہماری نگاہوں کے سامنے گوہروں کے دھاگے میں جڑے موتیاں چمکتے نظر آئیں گے۔ یہ دین عظیم جس کا برہان روشن ہے اور جس کی بالادستی واضح ہے، اس کے عظیم قواعد اور اصولوں نے عرف عام اپنانے کو نظر انداز نہیں کیا ہے، کیونکہ ہر ملک کا عرف اس کی حالت حاضرہ، عادات اور روایات کا عکاس ہوتا ہے۔ اس کی رعایت کرنا مکمل آسانی پیدا کرنے کے قبیل سے ہے، اور علماء اسلام اور فقہاء مسالک ہمیشہ زمان، مکان اور حالات کے اعتبار سے اس مصدر یا سر چشمہ پر توجہ مرکوز کرتے آئے ہیں۔ شریعت کے وہ احکامات جن میں کوئی نص نہ ہو، اگر ان بدلتی کیفیات اور مختلف عادات سے میل کھائیں اور ان تغیر پذیر حالات اور غیر متفق روایات سے ہم آہنگ ہوں، تو یہ انتہائی رواداری اور آسانی اور تشدد اور سختی سے دوری کی دلیل ہے۔ اپنی مخلوق پر مہربان اور مشفق رب العالمین نے عبادت کی بنیاد آسانی پر اور تنگی کے خاتمہ اور عدم مشقت پر رکھی ہے، اور عبادت کی ادائیگی میں کچھ مشقت کے ہونے کے منافی نہیں ہے۔ یہ مشقت استطاعت کے اندر ہے، سختی پیدا کرنے یا عاجز بنانے کے لیے نہیں۔ طہارت میں آسانی و نرمی کی صورتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے موضوع امامہ اور پٹی پر مسح کو مشروع قرار دیا ہے، پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کو جائز قرار دیا ہے، اور زمین کے کسی بھی حصے پر نماز کو جائز کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے زمین مسجد اور پاکیزگی حاصل کرنے کی چیز بنا دی گئی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سفر میں نماز کو قصر اور جمع تقدیم و تاخیر کے ساتھ اور بارش کے وقت جمع تقدیم و تاخیر کے ساتھ پڑھنے کو مشروع قرار دیا ہے۔ عبادت کے مرحلوں میں سے کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جس میں اسلام نے آسانی و نرمی نہ رکھی ہو۔ اسی طرح تمام عبادات، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد میں ہے۔ تاریخی گہرائیوں اور پنہائیوں میں غور کرنے والے اور انسانی آثار اور تہذیب کا تتبع کرنے والے کو اسلام کی جیسی واضح نقوش، مکمل ارکان اور بلند عمارت والی آسانی کہیں بھی نہیں ملے گی۔ شریعت اسلام مکمل ترین اور جامع ترین شریعت ہے، اور محکم ترین اور مہربان ترین ملت ہے، اور اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ آسانی اور نرمی کا خیال رکھتی ہے، اس آسان عقیدہ، اعتدال اور میانہ روی پر توجہ دی ہے، 5 ضرورتوں اور بڑے مقاصد کی رعایت کی ہے، محکمات و مسلمات، یقینیات و قطعیات کا اہتمام کیا ہے، مصلحتوں کو حاصل اور فزوں تر کرنے اور مفسدوں کو دور کرنے اور انہیں گھٹانے کے لیے انجام کار کا اعتبار کیا ہے، مذہب پرستی اور فرقہ پرستی سے دور کلمہ کے اتحاد اور صفوں میں وحدت پر توجہ دی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ شاعر کا کہنا ہے، ہمارا اسلام جس میں محبت کی ڈالیاں قریب ہیں، ان کے سائے میں جنگی قیدی کی عزت افزائی ہے، نرمی کا دین ہے۔ تم فتوحات سے پوچھ لو، جب ہماری ہتھیلیوں میں فتیابی تھی، قیدی تھے اور شیر تھے۔ مومنوں،
یہ ظلم اور ناانصافی ہے کہ اسلام کی نرمی کو صرف اس کی عبادات میں سمیٹ دیا جائے، بلکہ عبادات تو اسلام میں ایک پوری مکمل شریعت کا ایک حصہ ہیں۔ چنانچہ جو اپنا رخ اسلام میں معاملات کی طرف کرے گا اسے واضح آیات اور محکم احادیث میں شاندار آسانی کی چمکدار کرنیں چکا چوند کر دیں گی۔ معاملات ایک کشادہ میدان ہے جس میں سماحت یعنی آسانی اپنی زیبائشوں کے ساتھ نمودار ہوتی ہے اور اپنی کرنوں کے ساتھ چمکتی نظر آتی ہے۔ بخاری نے اپنی صحیح میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو جب بیچے جب خریدے اور جب تقاضا کرے آسانی کرنے والا ہو۔ اور مسند امام احمد میں عثمان بن عفان کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ایک ایسے آدمی کو جنت میں داخل فرمایا جو خریدتے وقت، بیچتے وقت، فیصلہ کرتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی برتنے والا تھا۔ یہ بات عام معاملات کے حوالے سے ہے، اور جہاں تک شخصی حالات اور ازدواجی تعلقات کی بات ہے تو اسلام نے ان کو زیادہ منظم اور زیادہ محدب کیا ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے اس کا حق محفوظ کر دیا ہے۔ اس نے رواداری، آسانی، تخفیف، اچھی صحبت اور بھلائی پر ابھارا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تم میں سے جو مرد و عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لوڈی کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح، سب سے زیادہ خرچ والا نکاح ہے۔ آسانی کی صورتوں میں سے ایسی ضمانتوں اور احتیاطات کا وجود ہے جو عقوق طلاق کو کم کرتی ہیں اور خاندان کی بقا اور استحکام کا تحفظ کرتی ہیں۔ چنانچہ مردوں عورتوں کی وصیت کی ہے اور عورتوں کو شوہروں کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان جھگڑا اور اختلاف کے نمودار ہونے کے وقت دو منصف متعین کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو، اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاف کرا دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا، پوری خبر والا ہے۔ مومن جب اسلام پھیل چکا اور جب اس کے ستون مضبوط ہو گئے، اس کی خوشبو اور عطر تیز ہو گئی اور سزاؤں اور حدود کا قانون بنایا جانے لگا، تو اس وقت نرمی اور رحمت اس کے سر کا تاج رہی، جس سے اسلام مثال اور ضرب المثل بن گیا۔ اسلام میں مجرم کو اس کے کرتوت کے برابر ہی سزا دی جاتی ہے، اور یہ اسے روکنے اور باز رکھنے میں زیادہ کارگر ہے۔ اسی طرح سزا صرف جرم کرنے والے کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اس سے تجاوز کر کے نہ اس کے باپ کو، نہ اس کی ماں کو، نہ اس کے بیٹوں کو اور نہ اس کے ساتھی کو پہنچتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اسی طرح اسلام نے سزا میں سختی برتنے اور اس کی تنفیذ میں زیادتی کرنے یا جرم سے زیادہ سخت طریقے سے سزا دینے سے منع کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ اسی طرح اسلام نے مقتول کے وارث کے سامنے گنجائش رکھی ہے اور اسے قصاص یا دیت یا معافی کا اختیار دیا ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ابو شریح الخزائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص خون یا زخم کا شکار ہو اسے تین چیزوں میں سے ایک اختیار ہے، یا تو قصاص لے، یا دیت لے، یا معاف کر دے، اور اگر چوتھی چیز کا مطالبہ کرے تو اسے روک دو۔ بلکہ اسلام نے اپنی آسانی کے وصف کی وجہ سے صرف معافی کو مشروع قرار دینے پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے احساس کو پکارا ہے اور ضمیر کو مخاطب کیا ہے، چنانچہ معافی میں رغبت دلائی ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی کسی ظلم سے درگزر نہیں کرتا ہے مگر اللہ اس کے ذریعے اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اسلام کی عظیم سماحت یعنی نرمی میں سے یہ ہے کہ اس نے حامل عورت سے قصاص لینے یا اس پر حد قائم کرنے کو حرام قرار دیا ہے، یہاں تک کہ وہ حمل جن دے اور اسے دودھ
اس کی مکمل مدت تک پلا دیں، بلکہ اسلام نے پردہ پوشی اور حتی المقدور حدود کو روکنے کا حکم دیا ہے۔ ترمذی نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حتی المقدور مسلمانوں سے حدود کو روکو، اگر اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ ہو تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ حاکم معاف کرنے میں غلطی کری یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے۔ اس طرح اسلام اپنی سماحت اور بے مثال شریعت اور احکامات کی بدولت تمام شریعتوں اور ملتوں پر فوقیت لے گیا، یہاں تک کہ اس نے ہمیں مخالف کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی قوم کی عداوت یعنی دشمنی تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دی، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ اسلام ان تابناک تعلیمات کی وجہ سے تاریخ کا خوشبودار پھول، نور کا برسنے والا بادل اور کمال کا روشن چہرہ بن گیا، اور اس کے احکامات اور قوانین اس بات کی زندہ جاوید دلیل بن گئے کہ اسلام کا پیغام سماحت یعنی نرمی، امن، غلبہ، عزت اور اتحاد پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ اور اس نے فرمایا، اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، دین اپنے باپ ابراہیم کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں کے لیے گواہ ہو جاؤ۔ بس تمہیں چاہیے کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے، بس کیا ہی اچھا مالک اور کتنا بہتر مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و حدیث میں برکت دے، مجھے اور آپ کو ان کی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور عظمت اور جلال والے اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت چاہتا ہوں، آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ ہمیشہ سے صفات کمال سے متصف ہے اور اپنی ربوبیت کے دلائل اور نعمتوں کے ذریعے اپنے بندوں سے اپنی پہچان کرانے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس شخص کی گواہی جو اس کے لیے توحید کا اقرار و اعتراف کرے اور اسے شرک سے منزہ کرے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ مخلوقات میں سب سے پاکیزہ نسب اور شرف والے ہیں۔ اللہ درود بھیجے آپ پر، آپ کی آل پر، صحابہ پر، تابعین پر، ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں، ان کے منہج اور نقش قدم پر چلے اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندو، اپنے رب سے ڈرو اور اس کی فراوان نعمتوں اور روز افزوں احسانات پر اس کا شکر ادا کرو۔ مومن بھائیوں، ہم بات کو بار بار دہرانے کی حالت میں نہیں ہیں، گرچہ نے دو بار، تین بار اور چار بار تاکید کی ہے کہ اسلام کی سماحت یعنی نرمی کمزوری یا ذلت کا نام نہیں ہے، اور نہ اسے اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے یا اس کی حرمتوں کو پامال کرنے کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ جارحیت شروع کرنے والا ہی حقیقی دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد وہ نہیں جو اپنی زمین، آبرو اور مقدسات کا دفاع کرے۔ اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ قیدی مسجد اقصی اور عربی اسلامی القدس کا مسئلہ ہے، جو ہمیشہ عربی اسلامی ہی رہے گا، چاہے ہر دھرم جتنی ہر دھرمی کر لے یا جتنی ضد کر لے۔ تمام لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ عالم اس وقت تک سدھر نہیں سکتا ہے جب تک تمام حالات میں انصاف انسانی رشتوں کی کسوٹی نہ بن جائے۔ چنانچہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے اور نہ کسی کی خاطر کسی کا حق ہڑپا جائے۔ آپ سب کے لیے تاریخ میں عبرت ہے اور آنے والے زمانے میں ظالم کے لیے آنسو ہے۔ اسلام کی سماحت یعنی نرمی حزم و عزم کے منافی نہیں، خصوصاً وہ حزم و عزم جو مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے ہو۔ اسی طرح جو ایمانداری کو مضبوط بنانے، بدعنوانی کو روکنے، انتہا پسندی اور دہشت گردی اور منشیات اور شراب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہو۔ وہ حزم و عزم جو سائٹس اور نیٹوں کے توسط سے پھیلنے والی من گھڑت باتوں اور افواہوں اور ان کوششوں سے پوری سختی کے ساتھ نمٹنے کے لیے ہو جو رموز کو گرانے اور اصحاب مناصب و مقامات، افراد و اداروں کی تنقیص کرنے
امن میں خلل ڈالنے، انار کی پھیلانے، قدر و منزلت کم کرنے اور جماعت میں پھوٹ ڈالنے کے لیے کی جائیں۔ کچھ لوگوں نے سماحت یعنی نرمی کو بے مروتی اور اعتدال کو بے راہ روی سمجھ لی ہے، چنانچہ وہ ذمہ داریوں سے مکر گئے، مسلمات کی تنقیص کی قطعیہ سے آزاد ہو گئے اور نرمی و آسانی کا حیلہ بناتی ہوئی فتاوا کے جوڑ توڑ اور رخصتوں کو بے محل لینے پر ٹوٹ پڑے۔ وہ ناکام ہوئے اور اچھی طرح نہیں لوٹے۔ سنیے، ہمارے ملک حرمین شریفین پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ اس نے اس ملک کو رواداری اور اعتدال کا ملک اور حزم و عزم کا سربراہ بنایا، چنانچہ وہ اللہ کے فضل سے خیر کی بلندیوں اور عزت و فخر کی عظمتوں کو سمیٹے ہوا ہے اور ہمیشہ بھلائیوں سے آراستہ اور برکتوں سے روشن رہے گا۔ سورج آنکھ والے چھپ نہیں سکتا ہے اور مسک اس کی خوشبو کو جتنا بھی چھپاؤ وہ پھیل کر ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کوششوں میں برکت دی اور تابناک امیدوں اور مقاصد کو پورا کری۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ درود و سلام بھیجے نبی مصطفیٰ اور رسول مجتبی پر، جیسا کہ آپ کے رب تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک درود بھیجا، اللہ اس پر اس کے بدلے 10 رحمتیں بھیجے گا۔ شاعر کا کہنا ہے، اللہ آپ پر درود بھیجے جب تک افق پھیلتا جائے اور جب تک روح رحمان کے لیے بے چین رہیں۔ آپ پر میری جان، میرے تمام اہل خانہ اور کائنات قربان۔ کھجور کا طرح ممتا میں رویا تو پھر انسان کا حال کیسا ہونا چاہیے۔ اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر اور محمد کے آل پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم پر، ابراہیم کے آل پر۔ اے اللہ تو راضی ہو جا خلفائے راشدین سے، 4 خلفائے راشدین سے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے، اور تمام صحابہ کرام، تابعین سے، اور ان لوگوں سے جو ان کا اچھی طرح اتباع کرے، اور ہم سے بھی اپنی رحمت سے راضی ہو جائے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اعداء دین، دشمنان دین کو تو ہلاک کر۔ اے اللہ تو اس ملک کو اور سارے ملک کو امن والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو خادم حرمین شریفوں کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو توفیق عطا فرما، اس چیز کی توفیق عطا فرما جس میں شہروں اور بندوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ تو سارے مسلمانوں کے حکمران کو تیری شریعت کو حاکم بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو مسلمان مرد اور عورتوں کی مغفرت فرما، ان میں تو اجتماعیت پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے مریضوں کو اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے مردوں پر رحم فرما۔ اللهم فك أسر المأسورين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے مقدسات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے مقدسات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو مسجد اقصی کو آزاد کر دے۔ اے اللہ تو اس کو بلند اور تو معزز بنا کے رکھ یا ذل جلال والاکرام۔ اے اللہ تو ہمارے سیکورٹی سپاہیوں کی تو مدد فرما۔ اے اللہ تو سرحدوں پر جو تعینات ہیں ان کی تو مدد فرما۔ اے اللہ تو ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما اور تو انہیں سالم و غانم لوٹا دے۔ اے اللہ تو فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے لیے ہو جا، جو ہمارے بھائی عراق میں جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے تو ہو جا، اور ہر جگہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے تو ہو جا یا ذل جلال والاکرام۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ولی ہے، تو غنی ہے اور ہم محتاج ہیں، تو ہم پر بارش نازل فرما
ऐ अल्लाह तू हम पर बारिश नाजिल फरमा और तू हमें नाउम्मीदों में से ना कर। ऐ अल्लाह तू बख्शने वाला है, तू हम पर मूसलाधार बारिश नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह हम तुझसे मग़फ़िरत तलब करते हैं, तू बख्शने वाला है। ऐ अल्लाह तू हम पर मूसलाधार बारिश नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह तुझ दुनिया में हमें भलाई दे और आखिरत में भलाई दे और आग के अज़ाब से हमें बचा ले। إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، صلى عليه الله ما اتسع المدى، واشتاقت الأرواح للرحمن، نفسي فداك وكل أهلي والورى، الجذع حن فكيف بالإنسان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه وولي عهده وأعوانه وإخوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق قادة المسلمين إلى تحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ مقدسات المسلمين. اللهم احفظ مقدسات المسلمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى المبارك. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين المحتلين ومن شايعهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق رجال أمننا. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي بلاد الشام وفي اليمن وفي آراكان وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.